الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز سامعین کرام، مدرسہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ احیاء سنت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں مختلف کورسز کرا چکا ہے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا۔ نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مبارک سنتیں جنہیں ہم مجموعی طور پر بھلا چکے ہیں، ان کی یاد دہانی کے لیے مدرسہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ یہ کورسز منعقد کرتا ہے۔ احیاء سنت نبویہ کے سلسلہ میں آج جو ہمارا کورس شروع ہو رہا ہے، اس کا نام ہے الطیب، یعنی خوشبو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بے حد محبوب تھی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم خوشبو کا اہتمام کرتے تھے، اور اسلام نے مسجد، نماز، جمعہ، عید اور دیگر مواقع پر خوشبو استعمال کرنے کی ترغیب دی ہے۔ انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں خوشبو کی فضیلت، آداب اور شرعی احکام بیان ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی کلاس کا جو عنوان ہے وہ ہے خوشبو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خوشبو اور صحابہ رضی اللہ عنہم، خوشبو کے فوائد اور آداب، خوشبو اور نماز، خوشبو اور مساجد۔ سب سے پہلا عنوان الطیب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر بات کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: حبب الی من دنیاکم الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ تمہاری دنیا سے مجھے پسند ہیں خوشبو، عورتیں، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اس حدیث پاک میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الطیب یعنی خوشبو کو اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے قرار دیا ہے، اور نساء سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں۔ وہ کیوں؟ فرمایا کہ چونکہ ان کے توسط سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ علوم امت کو ملے جن کا عام طور پر عوام الناس سے بیان کرنا شرم و حیا کی وجہ سے بہت کم ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات آپ کی بیویوں کے ذریعے سے امت تک پہنچی ہیں۔ اسی طرح نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ پاکیزگی، ستھرائی، شائستگی اور نفاست کی مسلمہ اقدار اس وقت پوری طرح روشن ہو جاتی ہیں جب ہم انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں پاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا کوئی گوشہ اٹھا کر دیکھیں، آپ کو پاکیزگی ملے گی، شائستگی ملے گی۔ بھی گرم کی تھی، کب گرم کیا آپ کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کو بہت پسند فرماتے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے نکلنے والا پسینہ بذات خود معطر ہوتا تھا۔ چنانچہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، جس میں اطہر کا پسینہ جمع کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی تو آپ نے پوچھا یہ کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے عرض کیا آپ کے پسینہ کو میں اپنی خوشبو سے ملاؤں گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے بڑھ کر اور کوئی خوشبو نہیں سونگھی، نہ ہی عنبر اور نہ ہی مشک۔ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خوشبو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ ترین اشیاء میں سے تھی۔ اسے صحت کی حفاظت اور غموں کے دور کرنے میں بھی اثر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ایک نمایاں حصہ طہارت اور پاکیزگی سے متعلق ہے۔ پھر اس میں بھی اگر غور کریں تو انفرادی اور اجتماعی دونوں فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ صفائی ستھرائی اور طہارت کا عادی آدمی خود بھی ظاہری اور باطنی بیماریوں اور وساوس سے محفوظ رہتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی باعث اذیت نہیں ہوتا۔ دوسروں کو راحت پہنچانا یا کم از کم تکلیف سے بچانا عین اسلامی اخلاق کا مطلوب ہے۔ بخاری شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا جمعہ کے غسل کی تاریخ بیان فرماتی ہیں کہ لوگ اپنے کاموں میں مشغول رہتے تھے اور اسی طرح یعنی میل کچیل اور پسینے میں جمعہ کے لیے چلے آتے تھے، چنانچہ انہیں کہا گیا کہ اگر تم غسل کر لیتے تو بہتر تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ انسان خود بھی صفائی ستھرائی میں رہے، خوشبو سے معطر رہے اور اپنے معاشرہ کو، اپنے دوست احباب کو بھی خوشبو کے ذریعے سے خوش خرم رکھے اور انہیں کسی ایسے بدبودار چیزوں سے نہ کھا کر جائے نہ پی کر جائے جس سے انہیں کیا ہو، تکلیف ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طہارت کے متعلق اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم پر بہت زور دیتے تھے اور طہارت کی فضیلت صحابہ رضی اللہ عنہم کو سناتے تھے، اور جسم سے خوشبو آئے اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خوشبو استعمال کرنے کا حکم فرماتے اور خود بھی اس پر عمل فرماتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سکہ تھا اور اس میں خوشبو استعمال فرماتے تھے۔ سکہ کے کیا معنی ہیں؟ علماء کے دو قول ہیں۔ ایک قول یہ کہ اس کا ترجمہ عطر دان اور اس کا ڈبہ، یعنی جس میں خوشبو رکھی جاتی ہے اس کو سکہ کہتے ہیں۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے پاس مستقل خوشبو کا ڈبہ رکھا کرتے تھے اور اس میں خوشبوئیں رکھتے تھے اور عطر نکال کر استعمال فرماتے تھے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ سکہ کا مطلب ہے ایک مرکب خوشبو، یعنی مختلف چیزوں سے بنائی گئی خوشبو۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس مستقل یہ ڈبیا رہتی تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پسندیدہ خوشبو رکھا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین چیزیں نہیں لوٹانی چاہیے: تکیہ، خوشبو اور دودھ۔ ان چیزوں کو اس لیے ذکر فرمایا کہ ہدیہ دینے والے پر بار نہیں ہوتا اور اگر لوٹا دیا جائے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ انہی چیزوں کے حکم میں وہ ساری چیزیں داخل ہیں جو نہایت مختصر ہوں کہ جن سے ہدیہ دینے والے پر بار نہ ہو۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو کا بھی فرمایا کہ خوشبو اگر کوئی آپ کو ہدیۃً دے تو اس کو رد نہیں کرنا چاہیے، لے لینا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مردانہ خوشبو وہ ہے جس کی خوشبو پھیلتی ہو اور رنگ غیر محسوس ہو جیسے گلاب، اور زنانہ خوشبو وہ ہے جس کا رنگ غالب ہو اور خوشبو مغلوب ہو۔ مطلب یہ ہے کہ مردوں کو مردانہ خوشبو استعمال کرنا چاہیے کہ رنگ ان کی شان کے مناسب نہیں، اور عورتوں کو زنانہ خوشبو استعمال کرنا چاہیے کہ دور اجنبیوں تک اس کی خوشبو نہ پہنچے۔ سنن نسائی میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا سے تین چیزیں محبوب کر دی گئی ہیں: عورتیں، خوشبو اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے، فرمایا چار چیزیں پیغمبروں کی سنت ہیں: نمبر ایک حیا، نمبر دو خوشبو، نمبر تین مسواک اور نمبر چار نکاح۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ خوشبو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی اور آپ
کثرت کے ساتھ خوشبو کا استعمال فرماتے تھے، اور اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو بھی آپ نے خوشبو کی اتنی تاکید فرمائی کہ وہ تمام حضرات بھی خوشبو کا استعمال فرماتے تھے۔ انشاءاللہ تعالی اس کے متعلق بھی بات کریں گے۔ دوسرا عنوان الطیب، فوائد اور آداب۔ ہمارا اسلام ایک پاکیزگی پسند دین ہے۔ شریعت اسلامیہ نے ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی طہارت کی تعلیم دی ہے۔ جس طرح بدن، لباس اور جگہ کی صفائی کا حکم دیا گیا ہے، اسی طرح خوشبو استعمال کرنے کی بھی ترغیب دی گئی ہے۔ خوشبو انسان کی طبیعت کو شاداب کرتی ہے، دل کو فرحت بخشتی ہے اور معاشرے میں محبت اور الفت پیدا کرتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو نہایت محبوب تھی۔ تو اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس محبوب عمل کے فوائد اور آداب کیا ہیں وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ خوشبو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب سنت ہے، اور یہ سب سے بڑا فائدہ ہوا۔ جو چیز ہمارے محبوب کو پسند ہو، تو کہتے ہیں نا کہ محبوب کی پسند بھی پسند ہوتی ہے۔ ایک چیز ہے وہ آپ کو پسند نہیں ہے لیکن آپ کے محبوب کو پسند ہے، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کو بھی وہ چیز اچھی لگنے لگ جاتی ہے، چونکہ وہ آپ کے محبوب کو پسند ہوتی ہے۔ تو خوشبو یہ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ ہے، یہ تو ہر مسلمان کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ خوشبو کے فوائد بیان ہو رہے ہیں۔ دل و دماغ کو تازگی اور سکون دیتی ہے، عبادت میں نشاط اور یکسوئی پیدا کرتی ہے، مسجد اور دینی اجتماعات کے آداب میں شامل ہے، لوگوں کے دلوں میں محبت اور اچھا تاثر پیدا کرتی ہے۔ چنانچہ جو مسلمان خوشبو کا استعمال کرتا ہے، ہر مسلمان اس کو اچھی نگاہ سے دیکھتا ہے اور دل و دماغ میں اس کی شخصیت کا اچھا تاثر پیدا ہوتا ہے کہ فلاں آدمی ماشاءاللہ بہت صاف ستھرا رہتا ہے۔ اور اس کے برعکس جو خوشبو کا استعمال نہ کرے، یا دوسرے لفظوں میں اس کے جسم سے مختلف قسم کی ہوائیں آتی رہیں، تو اس سے معاشرے والوں کو گھن آتی ہے، نفرت پیدا ہوتی ہے۔ تو خوشبو لگانا محبت کا سبب ہے، اور خوشبو نہ لگانا یہ ترک محبت کا کیا ہے بھائی، سبب ہے۔ بدبو اور تعفن سے حفاظت کا ذریعہ بنتی ہے، صفائی اور مہذب شخصیت کی علامت ہے۔ فرشتے پاکیزگی اور خوشبو کو پسند کرتے ہیں، گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ فرشتے بھی خوشبو کو پسند کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جو مسلمان خوشبو استعمال کرے گا تو فرشتے اس کو بھی پسند کریں گے، اس کے ساتھ بیٹھیں گے۔ خوشبو مومن کی شخصیت میں وقار اور نفاست پیدا کرتی ہے۔ اب خوشبو کے چند آداب۔ خوشبو سنت کی نیت سے لگائی جائے۔ دیکھیں بھئی، یہ ایک ایسا کام ہے، یعنی سنت کی نیت کرنا، محض نیت کرنے سے ہی ہمیں بہت زیادہ فوائد ملتے ہیں۔ سنت کی نیت کرنے سے، بالخصوص آج کل فتن کا زمانہ ہے اور ترک سنت کا زمانہ ہے۔ اگر اس زمانے میں کوئی آدمی سنت کی نیت سے کوئی عمل کرتا ہے تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو لازم پکڑ لیجئے۔ تو خوشبو لگاتے ہوئے سنت کی نیت کر لیجئے بھائی، کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو استعمال فرماتے تھے، چنانچہ میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں خوشبو استعمال کر رہا ہوں۔ نمبر 2، نماز جمعہ، عید اور نکاح کے مواقع پر خوشبو کا اہتمام کیا جائے۔ مرد ایسی خوشبو لگائیں جس کی مہک نمایاں ہو۔ عورت غیر محرموں کے سامنے خوشبو لگا کر نہ نکلے۔ کل انشاءاللہ تعالی اس پر مستقل عنوان آ رہا ہے، خواتین کے لیے خوشبو کے مسائل۔ اس میں انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں پوری تفصیل آئے گی۔ خوشبو میں اسراف نہ کیا جائے، یعنی حد سے زیادہ تکلف کا اہتمام نہ کیا جائے، فضول خرچی نہ کی جائے۔ فضول خرچی ہر کام میں غیر مطلوب ہے، قرآن اور سنت میں اس سے منع آیا ہے۔
چاہے وہ کپڑوں کے لحاظ سے ہو، جوتے کے لحاظ سے ہو، یا اپنی معاشرت کے لحاظ سے، ہر طرح سے فضول خرچی منع ہے بھائی۔ حد اعتدال میں رہتے ہوئے اپنے کام سر انجام دینا چاہیے، انہی میں خوشبو بھی ہے۔ دوسروں کو تکلیف پہنچانے والی تیز خوشبو سے اجتناب کیا جائے، یہ بھی اہم ادب ہے۔ بعض لوگ کم قیمت خوشبوئیں لے لیتے ہیں۔ اکثر بسوں میں جو خوشبوئیں بیچنے والے لوگ آتے ہیں، ان کے ہاں غیر معیاری خوشبوئیں ہوتی ہیں جو وہ کم قیمت پر فروخت کرتے ہیں، اور لوگ کم قیمت کی بنا پر لے لیتے ہیں، حالانکہ وہ غیر معیاری خوشبو ایسی ہوتی ہے کہ اس کے استعمال کرنے سے پوری مجلس میں خرابی اور ہلچل سی مچ جاتی ہے، ہر بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ایسی خوشبو کا استعمال کرنا چاہیے جو زیادہ تیز نہ ہو اور کسی مسلمان کے لیے تکلیف اور ناگواری کا باعث اور سبب نہ بنے بھائی۔ خوشبو پاک اور حلال اجزاء سے تیار شدہ ہو، اس کا بھی خوب اہتمام کیا کریں کہ خوشبو لیتے ہوئے دکاندار سے بات کر لیا کریں کہ اس میں حرام اجزاء تو نہیں ہے۔ خاص طور پر آج کل جو پرفیوم آتے ہیں، ان میں بعض پرفیوم ایسے ہوتے ہیں جن میں حرام چیزوں کی آمیزش ہوتی ہے، تو دکاندار سے پہلے ہی بات کر لی جائے اور زیادہ تفتیش میں پھر نہ پڑیں۔ بس آپ نے ان سے بات کر لی، اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ حرام اجزاء سے پاک ہے تو ان کی بات پر کیا کیا جائے، اعتبار کر لیا جائے۔ اگر کسی نے خوشبو بطور ہدیہ دی ہو تو بلا عذر اسے رد نہ کیا جائے۔ یہ خوشبو کے متعلق چند فوائد تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان فوائد پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرے عنوان کی طرف چلتے ہیں، خوشبو اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے خوشبو کو محض ایک عادت یا زینت نہیں سمجھا بھائیو، بلکہ صحابہ نے اسے سنت نبوی، طہارت اور حسن معاشرت کا حصہ قرار دیا ہے۔ صحابہ کی خواہش ہوتی تھی کہ جب وہ مسجد جائیں، کسی مجلس میں شریک ہوں یا لوگوں سے ملاقات کریں تو ان کے جسم اور لباس سے پاکیزگی اور خوشبو کی مہک آئے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کے گھروں میں خوشبو کا استعمال عام تھا، اور وہ حسب استطاعت عمدہ خوشبو خریدتے تھے اور اس میں تعمل نہیں کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس موجود بہترین خوشبو لگایا کرتی تھی۔ یہ حدیث اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے، لیکن صحابہ رضی اللہ عنہم اور اہل بیت کے اس ذوق کو بھی ظاہر کرتی ہے کہ بہترین خوشبو کو یہ لوگ پسند کرتے تھے۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نہایت نفیس مزاج، پاکیزہ طبیعت اور سنت کے شیدائی تھے۔ آپ لباس، صفائی اور خوشبو کا خاص اہتمام فرماتے تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ جب کسی مجلس میں تشریف لاتے تو آپ کی خوشبو سے پہلے ہی آپ کی آمد کا احساس ہو جاتا تھا، یعنی آپ کی خوشبو سے، آپ باہر سے تشریف لا رہے ہوتے تو آپ کی خوشبو کی مہک مجلس والوں تک پہنچ جاتی تو وہ آپ کی آمد کا احساس کر لیتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اتباع میں گزری، اس لیے خوشبو کا استعمال بھی آپ کی سنت پر عمل کا ایک خوبصورت مظہر تھا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خوشبو کو بہت پسند فرماتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، اگر میرے پاس دنیا کی بہترین چیزوں میں سے کسی چیز کو اختیار کرنے کا اختیار ہو تو میں عمدہ خوشبو کو اختیار کروں۔ آپ رضی اللہ عنہ جمعہ اور عید کے دن خوشبو استعمال کرنے کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے، اور مسلمانوں کو بھی صفائی اور خوشبو اختیار کرنے کی ترغیب دیتے تھے، کیونکہ اسلامی معاشرہ پاکیزگی اور خوشبو سے معطر ہونا چاہیے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اپنی نفاست، پاکیزگی اور حسن اخلاق کے لیے بہت مشہور تھے بھائی۔ آپ رضی اللہ عنہ لباس، طہارت اور خوشبو میں بہترین ذوق رکھتے تھے۔
روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ عمدہ قسم کی خوشبو استعمال فرماتے تھے اور اپنے اہل خانہ کو بھی اس کی ترغیب دیتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شخصیت سے ظاہر ہوتا تھا کہ اسلام انسان کو ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی پاکیزگی کا درس دیتا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ عبادت، زہد اور تقوی کے ساتھ ساتھ صفائی اور خوشبو کا بھی اہتمام فرماتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے جسم، لباس اور مجلس کو پاکیزہ رکھے، کیونکہ پاکیزگی اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک خوشبو صرف جسم کی زینت نہیں بلکہ اسلامی تہذیب اور حسن معاشرت کی علامت بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اتباع سنت میں اپنی مثال آپ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو زندہ رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ خوشبو کے معاملے میں بھی آپ کا یہی طرز عمل تھا۔ محدثین نے ذکر کیا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہما عمدہ خوشبو استعمال فرماتے تھے، خصوصاً ایسی خوشبو جس میں عود یعنی اگر کی آمیزش ہوتی تھی۔ آپ کا مقصد محض آرائش نہیں بلکہ سنت نبوی پر عمل اور پاکیزگی کا اہتمام تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ 10 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عمدہ خوشبو کسی انسان سے محسوس نہیں کی۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بھی خوشبو کا خاص اہتمام کرتے تھے اور اسے سنت سمجھ کر اختیار کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما علم و فضل کے ساتھ نفاست اور حسن معاشرت میں بھی ممتاز تھے۔ آپ جمعہ اور عید کے مواقع پر غسل، بہترین لباس اور خوشبو کے استعمال کو پسند فرماتے تھے۔ آپ کے نزدیک مسلمان کی ظاہری پاکیزگی اس کے باطنی ایمان کی علامت ہے۔ اللہ اکبر! یعنی آپ فرماتے تھے جو مسلمان ظاہراً جتنا پاکیزہ رہے گا اس کا باطن یعنی اس کی روح اور اس کا ایمان یہ بھی بہت مضبوط ہوگا اور اعلیٰ پایا کا ہوگا۔ ہمارے یہاں پر ایک بات سمجھ لیں، ہمارے عرف میں جو لوگ صفائی کا اہتمام نہیں کرتے، مثال کے طور پر آپ مزارات پر جائیں، جو ننگے دھڑنگے پیر بنے بیٹھے ہیں، اللہ والے بنے بیٹھے ہیں، جو صفائی کا اہتمام نہیں کرتے، ان کے جسم سے بدبو آتی ہے، لیکن پاکستان کے جوہلا ان کے پاس جا کر اپنی خواہشات ان کو بتاتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری فلاں پریشانی آپ دور کر دیں، ہمیں اولاد دے دیں۔ ہے کوئی عقل؟ جو بندہ اپنی صفائی کا اہتمام نہ کرے، جو اپنے ظاہر کو نہ سنوارے، اس کا باطن تو تباہ ہے۔ جو اپنے کپڑے پاک نہیں رکھتا اس کا دل کیا پاک ہوگا؟ جو اپنا جسم پاک نہیں رکھتا اس کا دل خاک پاک ہوگا۔ لیکن ہمارے ہاں جہالت اتنی ہے، لوگ انہی لوگوں کو پتہ نہیں کیا کچھ سمجھتے ہیں۔ بھائیو، اپنے معاشرے والوں کو، مسلمانوں کو سمجھاؤ کہ آپ کہاں چلے گئے ہیں۔ جو شخص صفائی کا اہتمام نہیں کرتا، نہ اللہ کو پسند، نہ نبی کو پسند، نہ فرشتوں کو پسند، اس کی تو اسلامی معاشرے میں کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ کبھی اللہ والے نہیں ہو سکتے جو صفائی ستھرائی کا اہتمام نہ کریں۔ جن کے جسم سے بدبو آتی ہو دفع کریں ان کو، وہ آپ کو اللہ کے راستے پہ کیسے لے آئیں گے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس کیا فرماتے ہیں کہ ظاہری پاکیزگی یہ باطنی ایمان کی علامت ہے۔ چند صحابہ رضی اللہ عنہم کے خوشبو کے متعلق جو ان کا طرز عمل تھا وہ میں نے عرض کیا، ورنہ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم خصوصی طور پر خوشبو کا استعمال فرماتے تھے۔ نماز کے لیے جاتے ہوئے، مسجد میں جاتے ہوئے، عیدین کے موقع پر، اور اسی طرح اجتماعی مجلس میں صحابہ رضی اللہ عنہم خوشبو لگانے میں پیش رہتے تھے۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہم ایک دوسرے کو خوشبو بطور تحفہ بھی دیا کرتے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو کے تحفے کو قبول فرمایا اور اسے رد کرنے سے منع فرمایا، اور اس سنت پر عمل کرتے ہوئے صحابہ رضی اللہ عنہم خوشبو کو محبت، اخوت
اور حسن تعلقات کا ذریعہ بناتے تھے۔ اس اطیب کورس کی مناسبت سے میں آپ تمام سامعین کو یہ گزارش کرتا ہوں کہ آج یا کل یا آنے والے دنوں میں اس سنت پر عمل کر لیں، خوشبو ہدیہ میں دینا۔ آپ تمام بھائی اپنے دوستوں کو لازماً خوشبو ہدیہ کریں، سنت سمجھ کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ کرتے تھے اور صحابہ رضی اللہ عنہم کا تو یہ معمول تھا۔ تو ایک دوسرے کو خوشبو دینے کا ہدیہ میں اس کی عادت ڈالیں بھائی۔ باقی دنیا جہان کی چیزیں ہم لوگ دیتے ہیں، لیکن جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، صحابہ رضی اللہ عنہم نے دی، ان کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اور پھر خاص طور پر جو روح کی تازگی، ایمان کی پاکیزگی کا ذریعہ ہو، یعنی خوشبو، وہ ہمیں ضرور ہدیہ میں دینی چاہیے اپنے بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو۔ اگلے عنوان کی طرف چلیں، الطیب اور نماز۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کی اولاد ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کرو۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے اس آیت میں پاکیزہ لباس پہننے، صفائی اختیار کرنے اور خوشبو استعمال کرنے کی ترغیب بھی شامل ہے، کیونکہ یہ سب زینت کا حصہ ہیں۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم جب نماز کے لیے جانے لگتے، ان کے گھر میں جو عمدہ لباس ہوتا تھا وہ استعمال فرماتے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جب مسجد میں جانے لگے، بعض لوگوں کو دیکھا کہ بنیان اور شلوار پہن کر نماز کے لیے جا رہے ہیں بھائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فقہا نے ایک ضابطہ لکھا ہے کہ جو لباس آپ اچھے بندوں کی مجلس میں پہن کر جانا نامناسب سمجھتے ہوں، اس لباس میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اصل میں ہمارے دلوں سے اہمیت جو نکل گئی نا، مسجد کی عظمت نکل گئی، مسجد نماز کی عظمت بھی نکل گئی، تو اس لیے ہم لوگ اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ صحابہ کے نزدیک نماز محبوب، مسجد محبوب جگہ، اس لیے جب وہ مسجد میں جاتے خوشبو کا استعمال کرتے۔ ہمیں دیکھیے، ہم لوگ جب شادی میں جا رہے ہوں، کسی فنکشن میں جا رہے ہوں اور دوستوں کو ملنے جا رہے ہوں، اچھا لباس پہنیں گے، اچھی خوشبو استعمال کریں گے، لیکن جب نماز کے لیے جائیں گے تو جیسا کیسا لباس مہیا ہے اور خوشبو کا تو اہتمام بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ تو اس کی وجہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارے دلوں میں وہ عظمت باقی نہیں ہے مسجد کی، نماز کی۔ ورنہ اگر وہ عظمت باقی ہو ہمارے دلوں میں تو ہم بھی صحابہ کی طرح اہتمام کرنے لگیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا فرمایا؟ بھی زینت اختیار کر کے مسجد میں جاؤ۔ یہاں مسجد سے مراد نماز ہے۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد ای کل صلاۃ، یعنی ہر نماز کے لیے جب تم جاؤ مسجد میں تو صفائی ستھرائی کا خاص طور پر خیال کرو، بالوں کی درستگی ہو، مسواک کیا ہوا ہو، خوشبو لگائی ہوئی ہو۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بہترین حالت میں حاضر ہونا چاہیے۔ نماز سے پہلے خوشبو لگانے کی حکمت کیا ہے اور فوائد کیا ہیں؟ نماز سے پہلے خوشبو لگانے کے بہت سارے فوائد ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے آراستگی اختیار کرنا۔ جب آپ خوشبو لگا کر نماز کے لیے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے خوش ہوں گے کہ دیکھو مجھ سے ملنے آ رہا ہے۔ یہ نماز اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے میرے بھائیوں۔ کاش ہم مسلمانوں کو اس چیز کا ادراک ہو اور ہم یہ جان سکیں کہ یہ نماز اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے، یہ محبوب کی ملاقات ہے۔ آپ ان سے پوچھئے جنہیں عشق مجازی سے واسطہ پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ مجسمے بنائے ہیں ان کے ساتھ جنہوں نے دل لگایا ہوا ہے، اور جس نے بنایا وہ اللہ کتنے خوبصورت ہوں گے، اس طرف کبھی ہماری نگاہ نہ گئی اور ہم اللہ سے عشق نہ کر سکے، اللہ سے محبت نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو حسین بنائے ہیں ان کی خوبصورتی میں ہی ہم مگن ہیں۔ تو بندہ جب اپنے محبوب سے ملنے جاتا ہے تو اپنے آپ کو خوشبو سے معطر کر کے جاتا ہے یا نہیں جاتا؟ آپ خود بتائیں، جاتا ہے نا؟ تو بھائیو، اگر ہم نماز کو اللہ سے ملاقات سمجھ لیں کہ اپنے محبوب سے ملنے جا رہا ہوں، تو پھر انسان کبھی بھی بدبودار لباس اور جسم کے ساتھ مسجد میں نہیں جائے گا۔
کوشش کرے گا میری پیارے اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے تو میں اپنے آپ کو سجا کر سنوار کر خوبصورت معطر کر کے خوشبو میں پھر میں اپنے پیارے اللہ کی ملاقات کے لیے جاؤں گا۔ تو آج سے یہ نیت کر لو بھائی، جب مسجد میں جائیں گے کس نیت سے جائیں گے؟ اپنے محبوب کی ملاقات کی نیت سے جائیں گے۔ پہلے زمانے میں صحابہ رضی اللہ عنہم تو اپنی ہر بات نماز کے ذریعے سے منوا لیتے تھے، ان کی نمازیں ہی ایسی پیاری ہوتی تھی، لاڈلے تھے وہ اللہ تعالیٰ کے۔ بس کوئی چیز کی ضرورت پڑی، مسجد گئے، 2 رکعت پڑھی، اللہ تعالیٰ سے منوا لی بات۔ ہماری نمازیں بھی بس پوری سوری رہ گئیں، اللہ ہمیں صحیح نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ دوسرا فائدہ، مسجد کے ماحول کو معطر رکھنا۔ جو نمازی احباب خوشبو لگا کر مسجد میں جائیں گے تو مسجد کا ماحول کتنا معطر ہوگا، اور جو مسلمان نمازی مسجد میں قدم رکھے گا اس کا دل معطر ہو جائے گا، اس کا دماغ کھل جائے گا۔ تیسرا فائدہ، نمازیوں کو ناگوار بو سے محفوظ رکھنا۔ اگر خدا نہ خواستہ گرمی کی وجہ سے، پسینہ کی وجہ سے جسم میں کچھ بدبو سی پیدا ہو گئی ہے تو آپ فوراً خوشبو کے ذریعے سے اسے منع کر دیں، مٹا دیں، وہاں سے اثر اس کا ختم کر دیں۔ اور مسجد میں فرشتے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ خوشبو لگا کر جائیں گے تو فرشتے بھی خوش ہو جائیں گے، اور میرے بھائیوں دل میں تازگی اور عبادت کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ یہ تجربے کی بات ہے، جب انسان خوشبو سے معطر ہوتا ہے اس کا دل بھی فرحت محسوس کرتا ہے، اس کا دماغ بھی فرحت محسوس کرتا ہے، تو بند تاریں کھل جاتی ہیں، اور جس کام کو ہاتھ لگاؤ وہ کام کرنے کو جی چاہتا ہے۔ تو خوشبو لگائیں گے، عبادت کرنے کا مزہ آئے گا، اور ان سب سے بڑھ کر کے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کا ہمیں کیا ملے گا بھائی؟ ثواب ملے گا۔ تو خوشبو اور نماز کا چولی دامن کا ساتھ ہے، اس لیے میرے بھائیوں خوشبو کو اپنے اوپر لازم پکڑ لیجئے، جب بھی جائیے نماز پڑھنے اپنے آپ کو خوشبو سے معطر کر لیجئے۔ اور وہ ادب میں نے پہلے عرض کر دیا، ایسی سخت خوشبو استعمال نہ کریں جس سے نمازیوں کو تشویش ہو، اور آپ جہاں سے بھی گزریں لوگ اپنے ناک بند کر لیں کہ یار اتنی تیز خوشبو لگئی ہے، سر میں بھی درد ہوتا ہے۔ ان ساری چیزوں کا بھی خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ آخری عنوان کی طرف آتے ہیں، خوشبو اور مساجد۔ مساجد اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں جہاں اللہ کے بندے اپنے رب کے حضور حاضری دیتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر اور دعا میں مشغول ہوتے ہیں، دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اسلام نے جس طرح مساجد کی تعمیر، آبادی اور تعظیم کی تعلیم دی ہے، اسی طرح مساجد کی صفائی، پاکیزگی اور خوشبو کا بھی خصوصی اہتمام کرنے کی ترغیب دی ہے۔ خوشبو مسجد کے حسن، وقار اور روحانی ماحول کو دوبالا کرتی ہے، اور نمازیوں کے دلوں میں تازگی، نشاط اور خشوع پیدا کرتی ہے۔ اسلام میں مسجد صرف ایک عمارت کا نام نہیں ہے میرے بھائیوں، بلکہ ایک مقدس مقام ہے، اور اس مقدس مقام میں ہر وہ چیز پسندیدہ ہے جو طہارت، صفائی اور حسن کی علامت ہو، اور ہر وہ چیز ناپسندیدہ ہے جو گندگی، بدبو یا بے ادبی کا سبب ہو۔ خوشبو پاکیزگی کی علامت ہے، اس لیے مسجد کے ماحول کو معطر رکھنا اسلامی آداب میں شامل ہے۔ جب نمازی خوشبو لگا کر مسجد میں داخل ہوتا ہے تو نہ صرف اس کی اپنی طبیعت میں خوشگواری ہوتی ہے بلکہ دوسرے نمازی بھی اس سے راحت محسوس کرتے ہیں، اور یہی اسلامی معاشرت کا حسن ہے کہ انسان اپنی عبادت کے ساتھ دوسروں کے آرام اور سکون کا بھی خیال رکھے۔ خوشبو مسجد کے تقدس اور وقار میں اضافہ کرتی ہے۔ صاف اور خوشبودار مسجد انسان کے دل میں ادب و احترام پیدا کرتی ہے اور عبادت کے لیے رغبت بڑھاتی ہے۔ معطر ماحول میں دل زیادہ یکسو ہوتا ہے، طبیعت پرسکون رہتی ہے، اور عبادت میں خشوع اور خضوع پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کی تاریخ میں مساجد کو صاف رکھنے اور انہیں خوشبودار بنانے کا اہتمام کیا جاتا رہا۔
خصوصاً جمعہ، عیدین اور رمضان المبارک کے مواقع پر مساجد کو دھویا جاتا، صاف کیا جاتا اور خوشبو سے معطر کیا جاتا تھا تاکہ اللہ کے گھر کی شان کے مطابق بہترین ماحول میسر ہو۔ مسجد صرف امام یا مؤذن کی ذمہ داری نہیں میرے بھائیوں، بلکہ پورے محلے اور تمام نمازیوں کی مشترکہ امانت ہے۔ جس طرح مسجد کی صفائی میں تعاون کرنا باعث ثواب ہے، اسی طرح مسجد کے خوشبودار ماحول کو برقرار رکھنے میں حصہ لینا بھی نیکی کا کام ہے۔ اگر مسجد کی انتظامیہ مناسب مقدار میں عطر، بخور یا خوشبو کا انتظام کرے اور صفائی کا خاص خیال رکھے تو مسجد کا ماحول مزید دلکش اور روح پرور بن جاتا ہے۔ تاہم خوشبو کا استعمال اعتدال کے ساتھ ہونا چاہیے تاکہ کسی نمازی کو حساسیت یا تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ خوشبو انسان کی طبیعت پر خوشگوار اثر ڈالتی ہے۔ جب مسجد کا ماحول معطر ہو تو دل میں عبادت کا شوق بڑھتا ہے، طبیعت میں سکون پیدا ہوتا ہے، ذکر اور دعا میں یکسوئی نصیب ہوتی ہے۔ خوشبو انسان کو پاکیزگی کی یاد دلاتی ہے اور انسان کو ظاہری صفائی کے ساتھ باطنی پاکیزگی کی طرف بھی متوجہ کرتی ہے۔ جس طرح خوشبو مطلوب ہے، اسی طرح بھائیوں مسجد کو ہر قسم کی بدبو سے محفوظ رکھنا ضروری ہے۔ مسجد میں گندگی، جوتوں کی ناگوار بو یا کسی بھی قسم کی بدبو یہ مسجد کے تقدس کے خلاف ہے۔ ہر نمازی کو چاہیے مسجد میں داخل ہونے سے پہلے اپنی صفائی کا جائزہ لے، اور اگر جسم یا لباس سے ناگوار بو آ رہی ہو تو پہلے اسے دور کرے۔ آج کے دور میں جب فضائی آلودگی، دھواں اور مختلف قسم کی بدبو عام ہو چکی ہے، مساجد کو خوشبودار اور صاف ستھرا رکھنا پہلے سے زیادہ ضروری ہو چکا ہے۔ جدید ذرائع سے مسجد کی صفائی، مناسب خوشبو اور ہوا کی نکاسی کا انتظام کرنا بھی مسجد کے احترام کا حصہ ہے۔ خلاصہ، خوشبو اور مساجد کا تعلق ادب، پاکیزگی، حسن اور روحانیت کا تعلق ہے۔ مسجد کو خوشبودار رکھنا صرف ظاہری زیبائش نہیں بلکہ اسلامی تہذیب کا ایک خوبصورت مظہر ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ مسجد میں حاضر ہوتے وقت صفائی اور خوشبو کا اہتمام کرے، مسجد کو ہر قسم کی بدبو سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مسجد کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی کل جو ہماری آخری مجلس ہوگی، اس میں ہم جن عنوانات پر بات کریں گے وہ ہے خوشبو اور زوجین، یعنی میاں بیوی کے متعلق اسلام خوشبو کا کیا حکم دیتا ہے، اور خوشبو عورت اسلام عورت اور خوشبو کے حوالے سے کیا حکم دیتا ہے، عدت کی حالت میں خوشبو کا استعمال شرعاً کیسا ہے، اور فوتگی کے بعد مردے کی تدفین اور تکفین میں خوشبو کا کتنا عمل دخل ہے، اور جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ خوشبو کی کیا مناسبت ہے، اور کن لوگوں کی قبروں سے خوشبوئیں آئیں، کل کے سبق میں انشاءاللہ بیان ہوگا، اور اسی طرح جنت کی معطر خوشبو سے کون لوگ محروم ہوں گے، انشاءاللہ کل ان عنوانات پر بات ہوگی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ احباب کو دعوت دیجیے تاکہ وہ اس بہترین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ سنت کی طرف کیا ہے متوجہ ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔